اسلام آباد کے ایک بہت رئیس اور ایلیٹ کلاس کے شاہانہ گھر میں اس وقت ایک لڑکے کا شور برپا تھا جو اس گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ سادہ سے آف وائٹ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ مسلسل بولتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی، اور وہ کچن سے کافی بنا کر اس میں چمچ چلاتے ہوئے اب لاؤنج میں ایک صوفے پر آ بیٹھے تھے، اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اب ان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ پلیز ڈیڈ مان بھی جائیں، اب پچھلے ایک ہفتے سے آپ کی منتیں کر کر کے تھک گئی ہوں میں۔ اس کم عمر لیکن بہت خوبصورت سی نگوش رکھنے والی لڑکی نے معصوم سی شکل بنائی تھی جس سے کوئی بھی پگھل جاتا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں پگھل رہے تھے۔ بے شک وہ ان کی اکلوتی اور بےحد لاڈلی بیٹی تھی۔ نہیں بچے، فضول ضد نہیں کرو، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بالکل بھی نہیں تمہارے مستقبل اور خوابوں کا سوال ہے۔ یہ اتنی آسانی سے تمہاری اس وقتی ضد اور شوق کے عوض میں اتنا مشکل فیصلہ کروں؟ یوسف مسعود صاحب نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا پلیز، اب میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں نہیں چاہتی میڈیکل پڑھنا، پلیز بابا مان جائیں۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنے بابا کا بازو تھامے بےحد باضد سی تھی۔ میں کیسے مان لوں بچے کہ تم واقعی اب میڈیکل نہیں پڑھنا چاہتی؟ 98% مارکس ہیں تمہارے ایف ایس سی میں، بچپن سے تمہیں شوق ہے نیورو سرجن بننے کا، اب تم مجھے اچانک سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں میڈیکل میں نہیں بلکہ بزنس میں انٹرسٹ ہے، جیسے میں جانتا ہی نہیں تم میں یہ دلچسپی کہاں سے آئی ہے۔ صرف ایک فضول سی لڑکی کے لیے میں تمہیں تمہارے شوق اور خواب برباد نہیں کرنے دے سکتا۔ اور وہ اس بار تھوڑا برہمی سے بولے تھے، اور اروا یوسف کا چہرہ مزید مرجھایا تھا۔ یوسف مسعود صاحب خود بھی پاکستان کے ٹاپ سرجن میں سے ایک تھے۔ ان کا بڑا بیٹا یورپ میں ایک بہترین پیڈیاٹریشین کے طور پر جانا جاتا تھا، الغرض ان کا پورا خاندان ہی میڈیکل کے شعبے سے وابستہ تھا۔ اروا یوسف بھی بچپن سے نیورو سرجن بننے کا خواب لے کر بڑی ہوئی تھی، اور اچانک اس کی ضد یوسف مسعود صاحب کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ لیکن ڈیڈ، میں سچ میں اب اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ سب ڈاکٹر ہیں، میں بن کر کیا کروں گی؟ مجھے کچھ الگ کرنا ہے، مجھے بزنس پڑھنا ہے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اور تمہیں یہ بزنس اپنے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے لیے پڑھنا ہے، جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ میں تم پر پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ مستقبل میں تمہاری اور اس کی شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں ہونے والا۔ تم خود کو دیکھو، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور وہ لڑکا جس کا نہ کوئی خاندان ہے اور نہ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ ہے، ایک عام سا لڑکا۔ تمہارے کہنے پر میں اس کے لیے سفارش کر کے اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا چکا ہوں، وہ بھی اسے کچھ معلوم ہوئے بغیر، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدہ تھے، بے حد سنجیدہ۔ انہیں ذرا پسند نہیں تھا اپنی بیٹی کا اس لڑکے کے بارے میں ذکر کرنا جسے وہ صرف چند دن پہلے پسند کرنے لگی تھی۔ ڈیڈ، وہ ڈیزرو کرتا تھا یہ اسکالرشپ، چند ایک امیر لوگوں کی وجہ سے وہ یہ اسکالرشپ کھو دیتا تو کتنا برا ہوتا۔ وہ ایک قابل لڑکا ہے، یہ آپ بات بھی مانتے ہیں، اور ہمارا پاکستانی نظام کتنا برا ہے، اسے اس طرح جج نہیں کیا کریں۔ وہ ایک اچھا محنتی لڑکا ہے، مجھے یقین ہے وہ مستقبل میں اپنا نام ضرور بنائے گا۔ اسے برا لگا تھا یوسف مسعود صاحب کا اس کے بارے میں ایسا کہنا۔ مجھے نہیں لگتا وہ دن کبھی آئے گا۔ وہ ایک اکیلا لڑکا ہے، اور اکیلے اسے کامیاب ہونے میں ایک پوری زندگی لگے گی جو مجھے نہیں لگتا وہ کر سکے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے پرائم میں ہی اتنا کامیاب ہو گیا کہ میرے برابر آ کر کھڑا ہو سکے تو پھر میں سوچ سکتا ہوں تمہارے اس کے ساتھ مستقبل کے متعلق، ورنہ اسے بھول جانا۔ تمہیں میری مرضی سے ہی اپنا ہمسفر منتخب کرنا پڑے گا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، اس لڑکے سے وہ مکمل طور پر بددل تھے۔ آئی ایم کنونسڈ ڈیڈ، مجھے یقین ہے وہ مستقبل میں ضرور ترقی کرے گا، اور آپ خود رضامند ہوں گے میرے اور اس کے لیے۔ اس کے لہجے میں ایک پختہ یقین جھلکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مستقبل میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال میں تمہارا ڈیڈ ہوں، اور تمہارے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تم صرف اس کے ساتھ سیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، صرف اس کی فیلڈ میں جانے کے لیے، اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے فیصلہ لے رہی ہو، وہ اپنے شوق کا گلا گھونٹ رہی ہو، اور میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ اروا یوسف نے ان کے بازو کو تھامتے ہوئے ان کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی تھی۔ نہیں ڈیڈ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں واقعی کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنا مستقبل الگ بنانا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ڈیڈ، آپ کبھی مجھ سے نراش نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو اپنا فیوچر بہتر اور روشن بنا کر دکھاؤں گی۔ اب آپ بتائیں، آپ میرا ایڈمیشن پاکستان کی بزنس یونیورسٹی میں کروا رہے ہیں، یا پھر آپ کو رضامند کرنے کے لیے مجھے بھوک ہڑتال پر جانا پڑے گا؟ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتے بولی تھی، اور وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اسے بھوکا تو وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کس قدر ضدی ہے، جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ انہیں اس لمحے پر افسوس ہوا تھا جب ان کے دل میں پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ جاگا تھا، اور وہ یورپ سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ نہ وہ یہاں آتے، نہ ان کی ذہین اور ہارڈ ورکر بیٹی یہاں کسی پاکستانی کو پسند کر کے اپنے مستقبل تک کا فیصلہ بدلنے کی ضد کرتی۔
اوکے فائن، بالآخر انہوں نے ہار مانی تھی۔ میں تمہارا ایڈمیشن بزنس میں کروا دوں گا۔ سچ؟ تھینک یو ڈیڈ، وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ نہیں، پہلے میری بات سنو پوری، وہ سختی سے بولے تھے اور وہ سکون سے بیٹھی تھی۔ لیکن میری شرط ہے، اگر تم اس میں اپنا کریئر نہیں بنا سکیں تو تم دوبارہ سے یورپ سے اپنے میڈیکل کی پڑھائی شروع کرو گی، ایک بہتر ڈاکٹر بنو گی۔ اس کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ایک بہترین بزنس وومن بن کر دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم سی تھی۔ جلد بازی میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جب اسے جاتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو تم؟ انہوں نے اسے پکارا تھا۔ خضر حیات سے ملنے، اسے خوشخبری دینی ہے کہ آپ مان گئے ہیں، اونچی آواز میں کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اسے کیا ہی خوشی ہوگی اس بات کی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایک لمبے وقت بعد آج انہوں نے بریک لیا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ مشاغل آج انجوائے کر سکتے تھے۔ شام کے وقت وہ اسلام آباد کے ایک ایستھیٹک کیفے میں داخل ہوئی تھی، جہاں کی لائٹس اس قدر مدھم تھی کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص کا چہرہ مشکل نظر آتا تھا۔ ہاتھ میں کچھ بیگز پکڑے وہ وہاں اس شخص سے ملنے آئی تھی جو اسے عرصہ پہلے پسند آیا تھا۔ کالج کے بعد وہ یہاں کام کرتا تھا اور ان 2 سالوں میں اسے جب بھی اس سے ملنا ہوتا تو وہ یہیں ملتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ وہاں اسے اپرون باندھے کام میں مصروف نظر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑکی کے پاس رکھے ٹیبل کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کسی کو پریشان کرنا یا کسی کے کام میں خلل ڈالنے کی عادت اس میں ہرگز نہ تھی۔ وہ بے شک یہاں کی رہنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن اخلاقیات اور مینرز کی اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کام کرتے خضر حیات نے اچانک ہی نظریں اٹھائی تھیں اور نظر سامنے بیٹھی شیشے سے باہر دیکھتی لڑکی پر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر سا گیا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسی کے لیے آئی تھی۔ ہلکے لمبے سیاہ بال اس کے ماتھے پر گر رہے تھے، گہری سی آنکھوں میں کام کی تھکن اتر رہی تھی۔ رنگت صاف سی تھی، چہرے کے نقوش معصوم اور خوبصورت تھے۔ وہ 19 سالہ ایک کم عمر خوبصورت سا لڑکا تھا، لیکن وقت اور تنہائی نے اس پر عمر سے پہلے ہی بوجھ ڈال دیا تھا، جو اسے اس عمر میں ہی کافی حد تک میچور بنا گیا تھا۔ وہ ایک خاموش سا کم گو اور سنجیدہ مزاج کا بندہ تھا، جس سے عروہ یوسف جیسی لڑکی ٹکر گئی تھی۔ کام کرتے اس کے ہونٹوں پر ایک نامحسوس مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی کی یہی عادتیں اسے پسند تھیں۔ انہیں 2 سال کا عرصہ ساتھ گزر گیا تھا۔ کالج ان دونوں نے اکٹھا پڑھا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب پہلی بار اس نے عروہ یوسف کو کالج میں دیکھا تھا، جب اس کا پہلا دن تھا۔ مغرب سے آئی لڑکی کتنی پریشان سی تھی اس وقت، اور اس وقت اس خاموش سے رہنے والے لڑکے سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹ اس کے یورپ سے ہونے کی وجہ سے اسے پریشان کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، اور اس وقت خضر حیات ہی ایسا تھا جو اسے پریشانیوں سے بچاتا تھا، نہ کہ کسی دلی احساسات کے تحت، صرف انسانیت کے تحت۔ اس کے بعد وہ دونوں دوست بن گئے تھے، لیکن اس دوران عروہ یوسف کو اس پیارے سے لڑکے سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ مغرب سے آئی پاکستانی لڑکی احساسات دل میں رکھنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اس سے اظہار کر چکی تھی، جس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا خضر حیات نے۔ وہ اسے اس وقت صرف یہی کہہ کر خاموش کروا چکا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، انہیں صرف کریئر پر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ ریزروڈ رہے گا اس کے لیے۔ جب ہم کچھ بن جائیں گے تب اس بارے میں بات ہوگی۔ اور وہ ہر بات آسانی سے مان جانے والی لڑکی اب بھی اس کی مان گئی تھی۔ اس نئے ملک میں وہی ایک واحد اس کا دوست تھا جسے وہ کھو نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا وہ اس کے لیے ریزروڈ رہے گا تو رہے گا۔ کچھ وقت بعد وہ کام سے فارغ ہوتے ایک ڈش میں 2 کافی مگ رکھے اور اس کے فیورٹ چاکلیٹ چپ کوکیز رکھے اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا تھا، اور وہ ڈش ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ باہر دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ پہلے وہ چونکی تھی، لیکن پھر اسے دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ تم کب آئیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سی لیکن نرم آواز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بس کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ تم کام میں مصروف تھے تو میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ نرم سی آواز میں بولی تھی۔ وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی غربت کو لے کر نہ اسے طنز کرتی تھی کبھی، اور نہ ہی کبھی اس کے کاموں کو اس نے چھوٹا کہا تھا۔ اس کی نظر میں سب محنت کرنے والے برابر تھے، اور اس کی یہی اچھائی خضر حیات کو اس سے دور ہونے میں روکتی تھی۔ جانتا ہوں، تمہاری کافی اور تمہارے فیورٹ بسکٹ۔ اس نے اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ڈش اس کی طرف کھسکائی تھی، اور وہ اپنے فیورٹ بسکٹ دیکھتے مسکرائی تھی۔ تھینک یو۔ وہ اپنے بسکٹ اٹھاتے کافی میں ڈبوتے کھانے لگی تھی۔ ویسے میں یہاں تمہیں کچھ بتانے آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بابا راضی ہو کہ میرا ایڈمیشن تمہاری یونیورسٹی میں کروانے کے لیے۔ اگلے ہفتے سے ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھیں گے، نہ کہ الگ الگ۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ اس کے لہجے میں خوشی چھلکتی تھی، جبکہ خضر حیات کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔
تم اور تمہارے ڈیڈ ہمیشہ یہی چاہتے کہ تم دونوں ڈاکٹر بنو۔ تم کیوں اچانک سے اپنے چائلڈ ہوڈ ڈریم پر گیو اپ کر رہی ہو؟ تمہیں وہی کرنا چاہیے تم بچپن سے چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں اس کے لیے فکر اور پریشانی جھلکتی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ بچپن کا خواب تھا، لیکن بڑے ہو کر دلچسپی ہمیشہ بدل جاتی ہے۔ سارے خاندان میں ڈاکٹر ہی ہیں، میں کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں، سب سے الگ۔ اس یونیفارم کی لائن میں مجھے نہیں کھڑے ہونا، وہ اکتاہٹ سے بولی تھی، جبکہ اس کے ارادے کیا تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی بھی جاؤں گی؟ یا پھر تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے؟ لیکن میں، وہ ایک دم کسی احساس کے تحت ہاتھ روکتی اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ پرسکون نظروں سے بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم اوور تھنکر ہو، اپنی طرف سے کچھ بھی سوچ لیتی ہو۔ ایک تم ہی تو ہو۔ اگر تم سے پیچھا چھڑوانا ہوتا تو اب تک اور دوست بنا لیتا، لیکن میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا۔ میں صرف تمہارے خوابوں کو لے کر فکر مند تھا، کافی کا گھونٹ بھرتے تسلی بخش لہجے میں کہتے وہ اسے پرسکون کر گیا تھا۔ یو آر رائٹ، میں کچھ بھی سوچ لیتی ہوں، وہ سر جھٹکتے مسکرائی تھی۔ خیر، میں کچھ لائی تھی تمہارے لیے، میں دینا ہی بھول گئی تمہیں۔ اس نے 2 بیگز اٹھاتے اس کے سامنے رکھے تھے اور خضر حیات نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا، جس پر وہ تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا اس کا خضر حیات کے لیے کچھ لانا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتی ضرور تھی۔ مجھے پسند آ گئے تھے، کوئی اور انہیں خرید لیتا تو مجھے افسوس رہتا میں نے کیوں نہیں خریدے۔ کچھ فضول نہیں لیا میں نے، بس ایک شوز ہیں اور ایک بیگ۔ تمہارے شوز ویسے بھی پرانے ہو گئے تھے، تم نے انہیں خریدنے ہی تھے تو میں نے خرید لیے۔ اس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے معصوم سی شکل بنائے کہہ رہی تھی، اور خضر حیات نے فوری اپنے جوتے کرسی کے نیچے کیے تھے۔ وہ واقعی پرانے اور پھٹ چکے تھے، اور یہ لڑکی اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر توجہ دیتی تھی۔ اسے ذرا پسند نہیں تھا اروا یوسف کا اس پر خرچ کرنا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ امیر دوست واقعی نہیں بنانے چاہیے، بندہ ہمیشہ ڈیگریڈ فیل کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی تھی، اور ایک وہ تھا جو کئی ماہ کی تنخواہ سے بھی بچت کر لیتا تو بامشکل ایک دفعہ اس کے لیے کچھ خرید سکتا تھا، لیکن وہ بھی اس کے اسٹینڈرڈ کا نہیں۔ میں تمہیں 1000 دفعہ منع کر چکا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں لیا کرو۔ میں کام کرتا ہوں اور میں جتنا کما لیتا ہوں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ وہ سدا کا خوددار طبیعت کا مالک شخص جو مشکل وقت میں اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی لینا گوارا نہیں کرتا تھا، کہاں یہ لڑکی ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ایک سیلف ڈیپینڈنٹ انسان ہو، لیکن اگر کبھی کوئی دوسرا تمہارے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی اپنی خوشی کے لیے، تو تم اسے روک نہیں سکتے۔ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جب تمہارے پاس کوئی ہے تو اسے تم کچھ کرنے تو دو تمہارے لیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے کچھ کرنا۔ جب تم کامیاب ہو کر کچھ بن جاؤ گے تو تم میرے لیے کرتے رہنا، فی الحال تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ پرسکون سے لہجے میں بول رہی تھی، جیسے وہ کیا سوچتا ہے کیا بولتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خضر حیات نے تعصب سے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ ایک امیر لڑکی تھی اور ایک بےحد غریب تنہا لڑکا۔ وہ کبھی اسے کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور نہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں اپنا وقت برباد کرے۔ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی اسے اروا یوسف کا اپنے ساتھ کوئی فیوچر نظر آتا تھا۔ وہ فی الحال اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ بھی ٹین ایجر ہے، کچھ وقت تک بڑے ہوتے سمجھداری پکڑتے وقت تک اسے خود ہی احساس ہو جائے گا کہ وہ بے وقوفی کر رہی تھی، وہ خود ہی اس سے دور ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی پہلے ہی کس قدر اس کی محبت میں پڑ چکی تھی۔ وہ بھی کم عمر ضرور تھی، لیکن بے وقوف نہیں۔ وہ ایک اچھی خاصی میچور اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے مغرب میں رہ کر بھی وہاں کے طرز زندگی کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ کچھ حد تک پاکستانی لڑکیوں جیسی ہی تھی، حیادار۔ اس مغرب سے آئی لڑکی میں مشرقی روح مکمل بسی تھی۔ میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں، لیکن تمہیں نہیں بدل سکتا۔ ایک وقت پر تمہیں تمہاری کم عقلی کا خود ہی احساس ہو جائے گا۔ جلدی اپنی کافی ختم کرو اور گھر جاؤ، رات ہونے والی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یورپ نہیں، یہاں دیر رات تک باہر رہنا سیف نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اپنی کافی ختم کرنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا یورپ والا ڈرائیور ساتھ لائی ہوں، میں دیر میں بھی سیفلی گھر جا سکتی ہوں۔ وہ پرسکون سے انداز میں کہتے واپس اپنے بسکٹ کھانے لگی تھی، اور خضر حیات نے شکر پڑھا تھا کہ وہ ڈرائیور ساتھ لائی ہے۔ اتنی بے وقوف نہیں تھی وہ جتنا وہ اسے سمجھتا تھا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ بےحد خوبصورت اور معصوم سی رحم دل لڑکی تھی وہ، چالاکی، ہوشیاری اور غرور نامی چیز سے بے حد دور، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والی۔ براؤن آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، ایلیٹ کلاس میں ویسے بھی دوپٹے کو کہاں اہمیت حاصل ہوتی تھی، لیکن اس کا لباس ہمیشہ بہترین ایسا ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ دوپٹے کی ضرورت نہ ہوتی۔
اپنی کافی ختم کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتے وہاں سے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے مزید کچھ اشیاء خرید کر پیک کرواتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اس دوران ایک بار بھی خضر حیات کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سے تو واقف نہیں تھا، لیکن اتنا جانتا تھا جب تک وہ کامیاب ہو کر اس کے قابل نہیں بن جاتا تب تک وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ کافی کا مگ اٹھاتے وہ واپس اپنے کام کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کافی اور کوکیز کا بل میری سیلری سے کٹ کر لینا، بل کلیکٹ کرنے والے ایک لڑکے سے کہتے وہ کام میں مصروف ہوا تھا۔ ان کا بل تو پہلے ہی وہ لڑکی ادا کر کے جا چکی ہے۔ بل کی رسید اس کے سامنے رکھتے اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے اور وہ اس رسید کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے کبھی اس کے لیے کچھ نہیں کرنے دیتی تھی۔ 4 سال بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، انٹرنشپ بھی کر چکے تھے اور کئی چھوٹے پروجیکٹ بھی ساتھ کر چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ان 4 سالوں میں اروا یوسف ہر طرح سے خضر حیات کے ساتھ کھڑی رہی تھی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن وہ دونوں خوش تھے۔ وقت بھی تیزی سے بدل رہا تھا، پہلے سے بہت کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ اس کی یہی اچھائی خضر حیات کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی، لیکن وہ اب بھی ایک اچھے دوست تھے۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی خضر حیات نے کبھی اس رشتے کو بڑھانے کے لیے ایک قدم آگے کی طرف نہیں بڑھایا تھا۔ نہ کوئی جذبات تھے، نہ جذبات کا اظہار، اور اس کے سنجیدہ لہجے نے نہ ہی کبھی اروا یوسف کو اجازت دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اس کے متعلق کوئی بات کر سکے۔ وہ خاموش تھی، اس کے ساتھ تھی، اسے یقین تھا کہ وقت آنے پر وہ اب خود ہی اس کی طرف قدم بڑھائے گا۔ وہ اب پہلے جیسی بھی نہیں رہی تھی، پہلے سے زیادہ میچور، ذمہ دار اور سنجیدہ بھی ہو گئی تھی، اور وہ پہلے جیسی اوپن مائنڈڈ بھی نہیں تھی۔ کچھ حیا اور سنجیدگی اور یہاں کے ماحول کا اثر بھی تھا جو اسے اپنے خول میں سمٹ کر رہنے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ ہر چیز کو پہلے سے بہتر سمجھتی تھی۔ خضر حیات کی اس کی طرف ابھی تک کوئی پیش قدمی نہ کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اب بھی ویسے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ وہ اسے اپنا عادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ خود کو اب تک اس کے قابل سمجھتا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے زندگی کی سب سے اہم شخصیت تھی، وہ اس کے نزدیک ایک انمول لڑکی تھی۔ خضر حیات کا ذہن اب تک اسی خیال میں اٹکا تھا کہ اگر وہ زندگی میں اس کے لائق نہ بن سکا، اتنا کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ خود جا کر اس کے والد سے اپنے لیے اسے مانگ سکے، تو وہ اسے بآسانی چھوڑ سکے گا۔ وہ لڑکی اس کی زیادہ عادی نہیں ہوگی تو زیادہ ہرٹ بھی نہیں ہوگی۔ اروا یوسف کے لیے آسان ہوگا خضر حیات کو بھولنا، وہ بآسانی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس وقت محبت کی جس دہلیز پر وہ لڑکی کھڑی ہے وہاں سے واپسی ہی ممکن نہیں ہے اس کی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنے خوابوں کو، آسائشوں کو چھوڑ کر صرف اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر خضر حیات نے اسے چھوڑ دیا تو وہ لڑکی کس قدر بری طرح ٹوٹے گی، بکھرے گی، اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک کلائنٹ سے ڈیل کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی ٹیم کو بھیج کر سمندر کے کنارے رک گئے تھے۔ بڑے پتھروں پر ایک دوسرے سے کچھ حد تک فاصلے پر بیٹھے وہ بات چیت میں مصروف تھے۔ پرسکون ماحول اور نرم ہوائیں انہیں سکون بخش رہی تھیں۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ دور کہیں شاہانہ کھڑی بلڈنگوں کے برابر رکھی خالی جگہ کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، دیکھ رکھی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سمندر میں اٹھتی لہروں سے نظر ہٹا کر اس نے اپنی ہوا کی دوش پر اڑتے بال کان کے پیچھے اڑستے خضر حیات کو دیکھا تھا۔ میں وہ جگہ خریدنے کی سوچ رہا ہوں، وہاں میرا اپنی کارپوریشن بلڈنگ بنانے کا ارادہ ہے۔ لوکیشن کیسی رہے گی وہاں کی؟ وہ اس سے مشورہ طلب کر رہا تھا۔ اچھی ہے لوکیشن، تم نے سوچا ہے، بہتر ہی ہوگا۔ ویسے بھی تم اس فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس گین کر چکے ہو، تمہیں اب واقعی اپنے لیے خود کی کمپنی بنانے کا سوچنا چاہیے۔ تم بآسانی کر سکتے ہو یہ اب۔ شکریہ میرے خیالات کو سراہنے کے لیے۔ میں بہت جلد یہ جگہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کافی سیونگز ہے میرے پاس جس میں یہ جگہ خریدی جا سکتی ہے۔ کچھ گاؤں میں زمین ہے میرے پاس جو بابا کی تھی، اسے بیچ کر زیادہ پیسے تو نہیں آئیں گے، لیکن کنسٹرکشن ورک شروع کروایا جا سکتا ہے۔ باقی جو کماتا رہوں گا اس پر خرچ کرتا رہوں گا۔ 4 سے 5 سال مزید لگیں گے، لیکن یہ تیار ہو جائے گی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اس کی نرم نگاہیں اروا یوسف پر ٹکی تھیں جو اب اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم تب تک میرا انتظار کرو گی؟ اس نے بہت امید سے یہ سوال پوچھا تھا جس کا جواب وہ اپنے حق میں ہی چاہتا تھا۔ وہ اروا یوسف جیسی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور جو بہت توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے آخری سوال پر حیران ہوتے اس نے خضر حیات کو دیکھا تھا اور پھر مسکرائی تھی۔ کیا ابھی بھی یہ سوال کرنے کی کسر رہ جاتی ہے؟ پچھلے 6 سالوں سے صرف تمہارے لیے ہی انتظار کر رہی ہوں میں۔
ظاہر ہے آگے بھی کروں گی، چاہے مجھے 5 سال تو کیا 15 سال بھی انتظار کرنا پڑ جائے۔ تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تم میری آخری منزل ہو۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی اور وہ مسکرایا تھا، یہی تو وہ سننا چاہتا تھا۔ ایک نارمل اچھی سیلری والی جاب والی زندگی بھی وہ گزار سکتا تھا، لیکن وہ یہ دن رات محنت صرف اروا یوسف کے لیے کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جس باپ کی وہ بیٹی ہے وہ کبھی اسے اپنی بیٹی نہیں دیں گے، اور وہ اسے اپنی جگہ صحیح لگتے تھے، اور اروا یوسف کبھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ زندگی برباد کر لے گی اپنی۔ بمشکل نے اپنی نظریں اروا یوسف سے ہٹائی تھیں۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ واقعی اسے دیکھنے والا کوئی بھی پل پر تو اسے ٹھہر کر دیکھتا ہی تھا۔ شکریہ مجھ جیسے عام جیسے شخص کو اتنی اہمیت دینے کے لیے۔ وہ بلیسڈ فیل کرتا تھا جب بھی اسے احساس ہوتا تھا کہ اروا یوسف اس کی زندگی میں ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، مستقبل کے CEO۔ وہ مسکرائی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، آج بابا گھر آئے ہوں گے، مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہتے وہ وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں اس کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا، اور خضر حیات کی نظریں تب تک وہاں رہی تھیں جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ گھر آ کر کچھ وقت یوسف مسعود صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گہری سوچوں میں گم تھی، اور سوچوں میں صرف ایک شخص خضر حیات تھا۔ بیڈ کے ساتھ رکھی فوٹو فریم پر اس نے دھیرے سے انگلیاں پھیری تھیں، اور یہ اس کی اور خضر حیات کی گریجویشن کے دن ایک ساتھ لی گئی گروپ فوٹو تھی۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ اس کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جیسی محبت وہ اس سے کرتی تھی، وہ بھی اس سے اس طرح کی محبت چاہتی تھی۔ لیکن وہ سرد مزاج سا بندہ بات بھی کام کے علاوہ بے حد مشکل کرتا تھا۔ ایک گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ کا میسج تک کرنا اسے کبھی یاد نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس مقام پر آ کر اٹک جاتی تھی کہ یہ سب صرف ایک طرفہ ہے، وہ اسے محبت تو چھوڑو اسے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ان 6 سالوں میں اس نے کبھی اعتراف یا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے۔ 6 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ضبط رہے گا، اور اسی بنا پر وہ آج تک اس کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے فوٹو پر سے نظر ہٹاتے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ نہیں، وہ اپنی بات پر قائم رہنے والا شخص ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، اور یہ تسلی بنتی بھی تھی۔ ان 6 سالوں میں اس نے اسے کبھی کسی اور کی طرف مائل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے پھر بھی نرم لہجے میں بات کرتا تھا، باقیوں کے لیے اس کا لہجہ سرد ہی رہتا، اور اس نے اور دوست بھی نہیں بنائے تھے۔ اروا یوسف خضر حیات کی واحد دوست تھی۔ وہ کچھ حد تک جانتی بھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اور اس سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس سے، ریلیکس، میں سچ میں اوور تھنکر ہوں، بس کچھ وقت اور پھر ہم ساتھ ہوں گے، ایک اچھے خوبصورت حلال رشتے میں، بے حد خوشیوں بھری زندگی ہم ساتھ گزاریں گے۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن ایک سوچ بھی اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے اب تک خضر حیات کو کسی ایک چیز کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، تو اب جب وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا تھا تو وہ اسے وہاں کیسے اکیلا چھوڑ دیتی؟ فیصلہ لینا مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اس نے شال اٹھاتے اپنے گرد لپیٹی تھی اور باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ نیچے باہر گیراج کی طرف آئی تھی۔ گارڈ کو گیراج کھولنے کا حکم دے کر وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں میں گیراج کھلا تھا، اور قیمتی گاڑیوں کا ایک خوبصورت نظارہ واضح ہوا تھا۔ لیکن اس گیراج میں آگے کی طرف بڑھ گئی تھی، اس گیراج میں موجود ایک تنہا الگ حصے کی طرف جو بند رہتا تھا، جہاں اس کی سب سے قیمتی گاڑی موجود تھی۔ وہ روم کھولتے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں ایک سرخ رنگ کی بے حد حسین گاڑی کھڑی تھی۔ دیکھنے والے اسے چند لمحے حیرت سے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ واقعی ایک بے حد بیش قیمتی اور خوبصورت گاڑی تھی۔ اس کا سرخ رنگ جو اروا یوسف نے انگلیوں سے چھوا تھا، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔
یہ گاڑی اس کی گریجویشن مکمل کرنے پر اس کے ڈیڈ نے اسے بطور تحفے میں دی تھی، اور یہ گاڑی عروہ یوسف کی ڈریم کار تھی جسے وہ اس قدر سنبھال کے رکھتی تھی کہ کبھی اسے سڑک پر اتارنے کا خیال بھی وہ دل میں نہیں لائی تھی۔ لیکن اس تحفے سے اس نے خضر حیات کو انجان رکھا تھا۔ وہ تنہا لڑکا تھا جسے گریجویشن پر کوئی گلے لگانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کوئی تنہا پن محسوس کرے یا احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ اپنی امیری اس کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اہمیت بھری نگاہوں سے اس نے گاڑی کے چاروں طرف گھومتے اس پر انگلیاں پھیرتے اسے دیکھا تھا، جیسے آخری دفعہ وہ اس گاڑی کو دیکھ رہی ہو۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں یوسف مسعود صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اس کار کو یہاں سے نکالنے کا سوچا۔ مجھے تو لگا تھا یہ ہمیشہ صرف یہاں کھڑی رہے گی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے اور عروہ یوسف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بالکل ڈیڈ، اب یہ مزید یہاں نہیں رہے گی۔ میں نے اسے استعمال کرنے کا سوچ لیا ہے، لیکن خود کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے اس کار کو بیچنے کا فیصلہ لیا ہے۔ بولنے سے پہلے اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے کتنی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ جبکہ یوسف مسعود صاحب حیران تھے، وہ انہیں کچھ اداس اور پریشان سی لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو بچے؟ اپنی ڈریم کار کیوں بیچنا چاہتی ہو؟ کتنی خواہش تھی تمہاری اس گاڑی کو خریدنے کی، کتنی محبت ہے تمہیں اس گاڑی سے، میں جانتا ہوں۔ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تم اس گاڑی کو، اور اچانک اسے بیچنا چاہتی ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے، پریشان کیوں ہو؟ وہ فکر مند تھے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ بس کچھ نہیں ڈیڈ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی میں اسے کبھی استعمال نہیں کروں گی، تو میرے لیے فضول ہے یہ۔ بہتر ہے میں اسے بیچ کر کام لگا لوں۔ میرا بچہ، اسے بیچنے مسئلے کا حل نہیں۔ بتاؤ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اس کے ڈبل دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنے خوابوں اور خواہشوں کا یوں قتل نہیں کرتی رہو۔ تمہارے ڈیڈ اپنی بیٹی کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں ڈیڈ، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ میری خواہش کا احترام کرتے ہیں، اسے پوری کرتے ہیں، میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اتنے بڑے ہو کر بھی میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی آپ کی بیٹی ہونے پر ہی پچھتائیں۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ پہلے ہی خضر حیات کے لیے ان سے بہت کچھ کروا چکی تھی، اور اب مزید کچھ کہنا اسے شرمندگی میں ڈال دیتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بچے؟ تم میری سب سے پیاری اور اچھی بیٹی ہو، کبھی کسی معاملے میں تم نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ تمہارا باپ ہوں، فرض ہے میرا تمہاری خواہشات کو پوری کرنا، جو میں خوشی سے کرتا ہوں۔ ایک ہی تو اتنی پیاری بیٹی ہے میری، دوبارہ ایسے نہیں سوچنا۔ میرا سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے۔ چلو اب بتاؤ، کیوں ضرورت ہے میری بیٹی کو اتنے پیسوں کی؟ اس کی اتنی نرمی سے استفسار پر وہ ان سے کچھ چھپانے نہیں سکتی تھی۔ ڈیڈ، خضر اپنی خود کی کمپنی اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ہم نے دوسروں کے لیے کئی پروجیکٹ اس سال میں کیے ہیں۔ فریشر ہونے کے باوجود ہم نے 4 بلین اس سال میں بنائے ہیں۔ انہیں اسٹارٹ میں ہی یہ پروجیکٹ صرف یوسف مسعود صاحب کی اچھی جان پہچان اور انہی کی بدولت ملے تھے، ورنہ کس قدر اسٹرگل تھی وہ جانتی تھی یہ بات، لیکن خضر حیات نہیں۔ وہ ان سے پیسوں سے زمین خرید رہا ہے، اور اس پر کنسٹرکشن کا کام وہ اپنے گاؤں کی زمین بیچ کر کرے گا، لیکن اتنے کم پیسوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسے لگتا ہے 3-4 سال میں وہ کر لے گا، لیکن ہر بار لک اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم ہر سال اتنے پیسے بنا سکیں۔ کم از کم اسے 10-15 سال لگ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ یہ کام جلد از جلد ختم کرے۔ اس کا لہجہ اداس سا تھا، جبکہ اسے سنتے یوسف مسعود صاحب کافی نراش اور مایوس ہوئے تھے۔ تم ایک بار پھر اس شخص کے لیے اپنے خوابوں اور خواہشوں کا قتل کرنا چاہتی ہو؟ اس کے لیے اتنا نہیں کرو کہ ایک وقت پر تم خود کو برباد کر بیٹھو اور تمہیں پچھتاوا ہو۔ ڈیڈ، وہ شخص بھی تو میرے خوابوں میں سے ہی ہے، وہ بھی زندگی بھر کے۔ اس کے بغیر مجھے ویسے بھی کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ ہر کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے
تو یہ اس کی غلطی تو نہیں، لیکن وہ محنت کر رہا ہے کچھ بننے کے لیے، اور میں جانتی ہوں وہ یہ میرے لیے کر رہا ہے، تو کیا میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ آپ نے دیکھا ہے اسے، وہ کیسا ہے۔ بچپن سے تنہا ہونے کے باوجود وہ کبھی برا انسان نہیں بنا۔ وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور یوسف مسعود صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ ان کی ہر وقت خوش رہنے والی بچی پریشان سی انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بغیر ماں کے انہوں نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، وہ ہر قسم کی خوشیاں اس کے سر پر وار دینے کو تیار تھے۔ ٹھیک ہے بچے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کرو، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ دوبارہ تمہارے اس پیارے سے چہرے پر میں اداسی اور پریشانی نہ دیکھوں۔ چلو آؤ آخری بار اس گاڑی کی ایک رائڈ لے کر آتے ہیں۔ وہ ہار مان گئے تھے۔ خضر حیات کے لیے وہ اسے پیسے دے سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس کی مدد نہیں لے گی۔ نہیں ڈیڈ، میرا ارادہ بدل جائے گا، چھوڑیں اس گاڑی کو، آئیں ہم ساتھ میں کافی پیتے ہیں۔ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے وہ ان کا بازو تھامے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں پھر ایک بار ایک کمپنی کے لیے ایک ساتھ پروجیکٹ کر رہے تھے، جب ایک دم سے کوئی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اروا یوسف نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا۔ خضر حیات کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ اسے دیکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ درمیان میں رکھی ٹیبل کی دوسری طرف رک گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ بمشکل اس نے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ وہ اروا یوسف پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں رقم تم نے ٹرانسفر کی ہے؟ اس کے سوال پر وہ گھبرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کتنا سخت ناپسند آیا ہوگا اسے، اور اس نے یہ اسے بتائے بغیر کیا تھا۔ ہاں میں نے کی ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہتے واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی، اور اسے گھبراتا دیکھ خضر حیات کا غصہ فوری طور پر کم ہوا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہاں بالکل، تم اپنی کمپنی کھڑی کر رہے ہو تو بس اسی لیے۔ تو کیا تم میری کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہو، پارٹنرشپ چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، اور اروا یوسف نے فوری اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پاس اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی، وہ میرے کام کی نہیں تھی، تو میں نے تمہارے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دی، تمہارے کچھ کام آ جائے گی۔ باقی میں کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے اپنی کمپنی میں ایک معمولی جاب پر رکھ لینا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اروا کیا تم کبھی مجھے مکمل خود کش کرنے دو گی؟ مجھے تم سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں تم ہر وقت مجھ پر اتنے احسان کیے رکھتی ہو، جن کا بدلہ میں اس رہتی زندگی میں تو کبھی نہیں اتار سکتا؟ اروا یوسف کا چہرہ ایک دم اداس ہوا تھا، کئی بار اس کے لفظ اسے ہرٹ کرتے تھے۔ ان 7 سالوں میں اگر مجھے کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو وہ یہی ہے جب تم مجھے آؤٹ سائڈر جیسا فیل کرواتے ہو۔ ہم 7 سالوں سے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہیں، میں تم پر احسان نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کرنے کا سوچا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں واحد ہوں جسے تم اپنا سمجھتے ہو، تو یہ میرا فرض ہے تمہیں جب بھی ضرورت ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں۔ اگر مجھے کبھی تمہاری ضرورت پڑی تو کیا تم میری مدد کرنے کو مجھ پر احسان کرنا کہو گے؟ اسے بے حد برا لگا تھا خضر حیات کا اس طرح کہنا۔ کیا اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا اروا، تم میرے لیے بہت کچھ کرتی ہو، تم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، اور مجھے یہ چیز سخت بیزار کرتی ہے خود سے۔ جتنی رقم تم نے میرے اکاؤنٹ میں ایک ساتھ ٹرانسفر کی ہے وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 27 بلین، میں اگلے 10 سے 15 سالوں میں بھی شاید یہ رقم تمہیں واپس کر سکوں، اور میں جانتا ہوں یہ تمہارے خود کے پیسے ہیں جو شاید تم نے زندگی بھر اکٹھے کیے ہوں گے۔ وہ پریشان سا تھا۔ مجھے یہ رقم تم سے واپس نہیں چاہیے، میں نے تمہیں دیے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر دیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم جلد از جلد اپنا خود کا اس دنیا میں نیا نام بناؤ، نہ کہ صرف دوسروں کے لیے کام کرتے رہو، اپنے خواب پورے کرو۔ اور اگر اکیلے چلو گے 10 سے 15 سالوں میں بھی تم یہ نہیں کر سکو گے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں تم جلد از جلد ترقی کرو اور ڈیڈ سے ہماری شادی کی بات کرو۔ چند سال بعد انہیں ویسے بھی میری شادی کی فکر ستانے لگے گی۔ میں 23 کی ہو چکی ہوں، اگلے 4 سال بعد 28 کی ہو جاؤں گی، لیکن 10 سے 15 سالوں بعد میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤں؟ اور اگر میں بوڑھی ہو گئی تو ویسے بھی تم مجھ سے شادی تو ہرگز نہیں کرو گے۔ اس کی آواز میں تکلیف آئی تھی، اور خضر حیات کو خود پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ تم چاہے جیسے بھی ہو جاؤ، شادی میں صرف تم سے ہی کروں گا۔
وہ بے اختیار بولا تھا۔ ان کے رشتے کو لے کر زندگی میں یہ اس کا پہلا اظہار تھا۔ عروا یوسف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر وہ اپنے تاثرات چھپا گئی تھی۔ تو برائے مہربانی آپ یہ احسان مجھ پر کر دیں، میرے لیے مزید مشکلات کھڑی نہ کریں، سرد لہجے میں کہتے وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اور خضر حیات اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی سوچتا اس لڑکی کے بارے میں، وہ اسے زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اب وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ تم میرے لیے زندگی میں بہت کچھ کر چکی ہو، اگر مجھے زندگی میں موقع ملے تمہارے کیے احسانات واپس کرنے کا تو مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ کسی گہری سوچ کے تحت بولا تھا۔ آپ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے مجھ سے شادی کر لیں، یہی آپ کا احسان ہوگا، باقی میں کچھ بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنی عزت نفس جو ایک طرف رکھ کر آج اس سے شادی کی بات کہہ رہی تھی، لہجہ چڑچڑا سا تھا، جبکہ وہ صرف مسکرایا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ دونوں رات کے وقت کنسٹرکشن ایریا میں کافی فاصلے پر اینٹوں پر تھکے ہارے سے بیٹھے تھے۔ تقریباً رات ہو چکی تھی، لیکن کام ابھی بھی جاری تھا۔ سامنے ہی خضر حیات کی کارپوریشن بلڈنگ تقریباً مکمل تعمیر ہو چکی تھی، لیکن بہت سے کام ابھی بھی باقی تھے۔ سر پر اورنج کیپ پہنے اور اورنج جیکٹ پہنے ان دونوں کا حلیہ ہی کافی خراب تھا۔ مٹی اور رنگ سے ان کے چہرے اور کپڑے اٹے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں آنکھوں میں ستائش لیے سامنے کھڑی بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے۔ بس کچھ وقت اور پھر تم اس کمپنی کے CEO ہوگے۔ مجھے بہت بے صبری سے انتظار ہے جس دن میں تمہیں اس کمپنی کے CEO کرسی پر بیٹھا دیکھوں گی۔ عروا یوسف کے لہجے میں بچوں جیسی خوشی چھلکتی تھی اور خضر حیات نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سچ میں پاگل ہو، میں کیوں اس کرسی پر بیٹھوں گا؟ تمہارا پہلا حق ہے وہاں بیٹھنے کا، تم بیٹھو گی CEO کی کرسی پر، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ عروا یوسف نے فوری اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کیوں؟ تم اتنی محنت کر رہے ہو، تمہارا ہے یہ سب کچھ، تمہاری جگہ ہے وہ، تم وہیں بیٹھو گے اور تم اس شہر کے سب سے ہینڈسم اور ینگ CEO اور کامیاب بزنس مین ہوگے۔ بڑے بڑے بزنس مین تم سے کام کرنے کے لیے پروپوزل بھیجیں گے، تمہیں ملنے کے لیے لوگ اپائنٹمنٹ لیں گے، شہر کی لڑکیاں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا کریں گی۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رکی تھی، مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، چہرہ ایک دم اداس ہوا تھا۔ وہ خضر حیات کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے، کیا تم مجھے بھول جاؤ گے اپنی شہرت اور کامیابی میں؟ اس کے لہجے میں خوف تھا اور خضر حیات کو عجیب سا لگا تھا یہ سوال۔ تمہیں بھول جاؤں گا؟ تم بھی بھلا بھولنے کی چیز ہو، ہر وقت تو ذہن پر سوار رہتی ہو تم، اور نہ تم خود کو کبھی کسی کو بھولنے دے سکتی ہو۔ پاگل ہو تم، ایسے عجیب سوالات کرتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہتے اسے تسلی دے گیا تھا۔ وہ اب اسے چھوڑ کر واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن خضر حیات نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بکھری اور تھکی ہوئی حالت میں بھی وہ بے حد پیاری، خوبصورت لگی تھی۔ اس کی نظر عروا یوسف کے نرم مومی ہاتھ پہ پڑی تھی جو مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا اس ہاتھ کو تھام کر اسے تسلی دے، لیکن نہیں، ابھی اختیار نہیں تھا اس کے پاس لمس کا۔ وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ دو سال بعد آج پورے 2 سال گزر چکے تھے خضر حیات کو، عروا یوسف کو ایک ایک کارپوریشن سنبھالے ہوئے، اور آخر وہ دن آ گیا تھا جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اتنے کم عرصے میں انہوں نے وہ کر دکھایا تھا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ایک کارپوریشن کو زیرو سے اٹھا کر ٹاپ 10 کی رینک میں لے آئے تھے۔ ینگسٹ CEO اور سال کے بہترین بزنس مین کا ایوارڈ کل خضر حیات ایک ایک کارپوریشن کے نام کروا چکا تھا، اور آج اسی خوشی میں ایک ایک کارپوریشن میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی تھی۔ اپنے کمرے کے ڈریسنگ مرر کے سامنے عروا یوسف نے خود کو دیکھا تھا۔ وہ پارٹی میں جانے کے لیے تقریباً تیار تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا سمپل سا گاؤن جس کی لمبائی پیروں کو چھوتی تھی اور بازو کافی لمبے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور کھلے بال چھوڑے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، خوشیوں بھری مسکراہٹ جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ گہری سی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی، کچھ جیت جانے کی چمک۔
وہ صوفے پر بیٹھتے جھک کر ہلکے نیلے رنگ کے جوتے پیروں میں پہن کر ان کے تسمے باندھنے لگی تھی۔ ہیلز نہ کبھی پہنی تھی اور نہ پہن سکتی تھی وہ، جس وجہ سے اس نے شوز کا انتخاب کیا تھا۔ گاؤن کے نیچے ویسے ہی انہوں نے چھپ جانا تھا۔ تیار ہوتے وہ اپنا بیگ اٹھاتے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا، حالانکہ آج خضر حیات کو آنا چاہیے تھا اسے پک کرنے، لیکن پارٹی کی ارینجمنٹ، مہمان اور مصروفیات کے باعث وہ نہیں آ سکا تھا۔ ایک کارپوریشن میں پارٹی اپنے عروج پر جاری تھی، جہاں صرف شہر کے نہیں بلکہ باہر کے بزنس سے تعلق رکھنے والی فیملیز کے ہمراہ موجود تھے۔ یہاں پر موجود ہر شخص خضر حیات اور اس کی شاہانہ پارٹی کو دیکھ کر اس کی ستائش کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظروں کا مرکز اس وقت صرف خضر حیات ہی تھا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس میں وہ بھی بے حد ہینڈسم نظر آتا تھا، اور کامیابی تو ویسے ہی مرد کو مزید پرکشش بنا دیتی ہے۔ وہ وہاں کھڑا ایک درمیانی عمر کے مرد سے بات کر رہا تھا، جس کے ساتھ وہ فی الحال پروجیکٹ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ صرف عروہ یوسف کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس وقت یہاں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ وقت کی پابند لڑکی آج لیٹ تھی، اور پارٹی میں ایک طرف کھڑی لڑکیوں کے گروپ کی نظریں بھی خضر حیات پر ٹکی تھیں، جنہیں پارٹی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ امیر خاندان کی بگڑی ہوئی نوابزادیاں تھیں جنہیں کلبنگ، حرام مشروب اور مزید کچھ بری چیزوں کی لت تھی۔ اور خضر حیات کی پارٹی میں سب تھا، بس حرام مشروب اور کسی بھی قسم کے نشے کے علاوہ، لیکن وہ یہاں صرف خضر حیات کے لیے آئی تھیں۔ کتنا ہاٹ ہے یہ، لیکن اتنا روڈ بھی ہے۔ پتہ ہے، جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کبھی ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا یہ۔ چہرہ اپنی ہتھیلی پر جما ہے، ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑے علینا خضر حیات کو دیکھتے عجیب سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کے آس پاس بیٹھی اس کی فرینڈز اس پر ہنسی تھی۔ کہاں وہ غرور لڑکی جو اب ایک لڑکے کے لیے ایسے مر رہی تھی۔ ویسے بات تو صحیح ہے، ہینڈسم تو بہت ہے یہ، لیکن ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے؟ بس کچھ وقت یا ایک رات گزار لے وہی کافی ہے۔ یہ علینا کی دوست تھی، لیکن یہ بات تک تو کرتا نہیں ہے بے مقصد کسی سے بھی۔ ایک دفعہ میں نے اسے کافی پر چلنے کے لیے انوائٹ کیا تھا، حالانکہ یہ اس وقت ڈیڈ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ بغیر دل رکھے منہ پر انکار کر دیا تھا اس نے۔ کہاں وہ کچھ وقت دے گا؟ علینا بیزار سی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس جیسے شہرت یافتہ بزنس مین تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان چیزوں میں، انہیں تو بس موقع ملنا چاہیے کسی بھی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک دوست پرتجسس ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی سے پہلے میں انوالو ہوئے، چاہے جس میں بھی ہو، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں کون سا اصل منتیں کر رہی ہوں کہ میرے سے شادی کر لے؟ بس ایک رات کی تو بات ہے، اور یہ کولڈ ڈرنک، اس نے گلاس کو پرے دھکیلا تھا۔ ہم بچے ہیں کیا جو یہ سب پئیں گے؟ وہ سخت بدمزہ ہو رہی تھی یہاں پر، جبکہ اس کی دوست نے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم واقعی اتنی پاگل ہو رہی ہو اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے، تو میرے پاس حل ہے تمہاری اس تڑپ کا۔ علینا نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا، اور اس نے جھکتے علینا کے کان میں کچھ کہا تھا، جس پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ایک نظر خضر حیات پر جا ٹکی تھی، جو اب اپنے پی اے سے شاید کسی ضروری کام پر بات کر رہا تھا۔ ہیلو مسٹر خضر حیات۔ خضر حیات نے پیچھے کھڑے علینا نے اسے پکارا تھا۔ خضر حیات نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں آیا تھا اسے دیکھ کر۔ ہاں البتہ وہ اسے دیکھتے غیر آرام دہ ضرور ہوا تھا، اور وجہ اس کی ڈریسنگ تھی، بے انتہا بولڈ۔ پاکستانی ہو کر بھی لڑکیوں کی اس قسم کی ڈریسنگ کرنا اسے غیر آرام دہ کرتی تھی۔ بے شک وہ دوسری نظر انہیں نہیں دیکھتا تھا، نہ انہیں جج کرنا اس کی پرسنالٹی تھی، لیکن جو پہلی نظر بے توجہی میں ان پر پڑ جاتی تھی، وہ بھی اسے سخت غیر آرام دہ کر جاتی تھی۔ جی کہیے مس، لہجہ سرد سا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کیا آپ کو کچھ وقت مل سکتا ہے؟ دیکھیں اب انکار مت کرنا، یہ آپ کی پارٹی ہے اور میں فی الحال آپ کی مہمان اور آپ میرے میزبان، تو آپ کا انکار کرنا غلط ہوگا مسٹر، ویسے بھی کچھ وقت کی تو بات ہے۔ خضر حیات نے ایک نظر اپنے پی اے کو دیکھا تھا،
تم جا کر کام کرو، پھر مجھے انفارم کرو۔ اس کا پی اے وہاں سے اس بات میں سر ہلاتے جا چکا تھا اور وہ علینا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی مس، کہیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ یہاں کھڑے ہو کر نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ اس نے کونے میں رکھے ایک ٹیبل کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا اور خضر حیات ایک گہرا سانس لیتے اسی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بس جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتا تھا، جبکہ مسکراتے علینا بھی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خضر حیات کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے 2 جوس کے گلاس میں سے ایک خضر حیات کی طرف بڑھایا تھا۔ اس دن آپ نے انکار کر دیا تھا، لیکن آج اس کے لیے تو انکار نہیں کریں گے، یہ تو آپ ہی کی پارٹی کا ہے۔ خضر حیات نے خاموشی سے وہ گلاس اٹھاتے پینا شروع کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ صرف اس کے ساتھ ایک ڈرنک پینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس دن اس کی کافی کو انکار کر چکا تھا۔ گلاس ختم کرتے اس نے ٹیبل پر رکھا تھا، جبکہ علینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بس، یا کوئی اور بات بھی کرنی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ بے حد اکھڑا سا تھا، جبکہ آج علینا کو اس کا لہجہ برا نہیں لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید وقت نہ بچے بات کرنے کا۔ اس نے ہونٹوں کو گلاس لگایا تھا۔ میرے پاس وقت؟ واقعی؟ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے دھند چھائی تھی۔ سر میں درد اٹھا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے، آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنی آنکھوں کے سامنے چھائی دھند کو صاف کرنا چاہا تھا، مگر بیکار تھا۔ سر میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے اس نے سر ہاتھوں میں تھاما تھا اور دھندلی آنکھوں سے اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو اٹھ کر جاتے دیکھا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اس انتظار میں جب تک اس پر پوری طرح سے ڈرگس کا اثر نہیں ہو جاتا۔ اس شخص نے آج تک کبھی نیند کی گولی تک نہ لی تھی اور ایک دم ہیوی ڈرگ نے اسے پورا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی تھی دھندلی آنکھوں سے، لیکن کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا، سب پارٹی میں مصروف تھے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا، تیز قسم کا بجتا میوزک مزید سر میں درد ڈال رہا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا تھا، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، نہ کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ جب علینا کو احساس ہوا کہ اب تک ڈرگ مکمل اثر کر چکا ہوگا، وہ ایک بار پھر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے قریب جھکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک کونے والی جگہ چنی تھی جہاں کسی کی بھی توجہ نہ جائے۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیسے ہو؟ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا، لیکن اس وقت خضر حیات کو اپنے حواسوں میں تو بالکل بھی نہ تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ واضح نہیں دیکھ سکا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بامشکل بولا تھا۔ یور لو سویٹ ہارٹ۔ اس نے خضر حیات کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اروا، پلکیں جھپکتے اس نے دیکھنا چاہا تھا لیکن ناکام۔ یس مائی لو۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس لڑکی کا نام لے رہا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اس کا بازو پکڑ کے اپنی کمر پر رکھتے وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی تھی اور اس کی گردن میں بازو حائل کرتے اس نے خضر حیات کے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا، جس پر ڈرگس ابھی اثر کر رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، وہ کوئی مزاحمت کرنے اور کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں تھا، جبکہ دور کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں 9 سال تک دیکھے گئے خواب ایک پل میں بری طرح ٹوٹے تھے۔ ٹریفک کے باعث وہ لیٹ ہو چکی تھی، جلدی میں وہ پارٹی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اسے فکر تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آس پاس نظر دوڑاتے اس نے خضر حیات کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جب اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے خضر حیات پر پڑی تھی۔ ایک لڑکی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے جھک کر اس سے کوئی بات کر رہی تھی اور وہ بھی اس سے بات کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا حلیہ اور بے باک انداز اروا یوسف کو سخت زہر لگا تھا، اور خضر حیات کا اسے خود کو چھونے کی اجازت دینا لیکن کوئی ضروری بات ہوگی، یہی سوچ کر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھایا تھا لیکن وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ لڑکی اب اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے اس کی آغوش میں بیٹھ گئی تھی اور خضر حیات اس کی برہنہ کمر پر تھے۔ وہ خضر حیات کی گردن کے گرد بازو حائل کیے چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے گئی تھی اور وہ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دور کرنے یا جھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک پل کو اروا یوسف کو وہ اس کا خضر حیات نہیں لگا تھا، لیکن وہ خود کو کتنا دھوکہ دیتی جب احساس ہوا کہ وہ خضر حیات ہی تھا، اور یہی پل تھا جب اتنے سالوں کے خواب، بھروسہ، محنت، قربانیاں سب رائے گاں گئی تھی۔
اس کا دل ٹوٹا تھا اور اس قدر بری طرح ٹوٹا تھا کہ خون رستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی محبت اس وقت کسی اور کی باہوں میں تھی۔ جس طرح وہ اس کے قریب تھا اسے کوئی پرواہ تک محسوس نہیں ہوتی تھی اس کے آس پاس کی۔ اس کے دل میں شدید قسم کی تکلیف اٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے سینے میں خنجر پیوست کر رہا ہو۔ تکلیف برداشت سے باہر تھی، اسے اپنی روح تک چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کے لیے اس نے اپنے بچپن سے دیکھے خواب چھوڑے تھے، ہر وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے لیے ہمیشہ وفادار رہی اور بدلے میں صرف اسے بے وفائی ملی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں ٹھہر کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس درد کو مزید محسوس کرنا چاہتی تھی تاکہ جس سے اتنا عرصہ محبت میں گزارا ہے اسے نفرت کرنا بھی آسان ہو، اسے بھولنا بھی آسان ہو۔ ایک پل کو دل چاہا تھا وہ جائے اس کے پاس، اس سے اپنے اتنے سالوں کا حساب لے، اپنی محبت کا، انتظار کا، اسے دھوکے میں رکھنے کا حساب لے، لیکن اس قدر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر اس سے حساب لیتی۔ خضر حیات کا پی اے اروا یوسف کو دیکھتے اسے سلام کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تھا اور پل کے لیے تو اسے بھی جھٹکا لگا تھا خضر حیات کو اس حالت میں دیکھتے۔ میڈم میں بلا دیتا ہوں سر کو۔ وہ فوری حالات سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا لیکن اروا یوسف کی آواز اسے روک گئی تھی۔ رہنے دو، تمہارے سر مصروف ہیں۔ کسی کے خوبصورت لمحات میں خلط ڈالنا بد تہذیبی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے صاف کیے تھے۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ اب بس بہت دور جانا چاہتی تھی جہاں اسے خضر حیات کا خیال تک نہ چھو سکے۔ جبکہ آنکھوں میں افسوس لیے اس نے اروا یوسف کو جاتے دیکھا تھا اور پھر خضر حیات کو۔ اس خوبصورت سے رشتے کے ٹوٹنے کا اسے دکھ ہوا تھا۔ تم اروا نہیں ہو، وہ ایسا نہیں کرتی، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ دھندلی نظروں سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس حالت میں بھی جو لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہے اسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ بلکہ میں نہیں کہیں، لیکن تمہیں اب کسی کی ضرورت پڑنے والی ہے اور اس وقت صرف میں ہی تمہارے پاس ہوں، باقی تم چاہ کر بھی مجھے دور نہیں کر سکتے۔ اس کے ہونٹوں پہ کچھ فتح کر لینے کی مسکراہٹ تھی۔ بس ایک رات، صبح تک تمہیں کچھ یاد بھی نہیں رہے گا اور رات بھی میری مرضی کے مطابق گزر چکی ہوگی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکی تھی۔